السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیر محمد اوان۔ کل 12 جماعتوں کی اے پی سی اور اس کا مشترکہ بیانیہ آپ تک پہنچا، اسی پہ آج بات کریں گے۔ کیا ان کا پلان قابل عمل ہے یا نہیں ہے، حکومت کا رد عمل اس پہ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی نواز شریف کی جو گرم مزاج تقریر تھی اس کی وجوہات کیا تھیں، کن کن لوگوں سے اے پی سی سے پہلے ملاقات ہوئی، مقتدر حلقوں سے، اور اس میں کیا سفارشات تھیں اور اس کا رزلٹ کیا تھا، اس پہ بھی پروگرام کے آخر میں بات کریں گے۔ اے پی سی میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے جو کلیدی رہنما تھے انہوں نے اپنا موقف دیا۔ یہ اے پی سی باقی جو اس سے پہلے اے پی سی ہوئی ان سے اس لیے بھی مختلف تھی کہ اس میں ایک موقف عوام تک، حکومت تک، مقتدر حلقوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ہر رہنما نے اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنانے کی بجائے اس چیز کا انہوں نے خیال رکھا۔ وہ ڈاکومنٹڈ تھا، ظاہری بات ہے اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہوگا۔ اس کی ایک جھلک آپ کو اس وقت نظر آئی جب مولانا فضل الرحمان بڑے گرم جوشی کے ساتھ اور تلخ لہجے میں بات کرتے ہوئے نظر آئے، تو انہیں بتایا گیا کہ جی آپ کا لائیو چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ کچھ تقاریر جو ہیں وہ اس طرح سے مین سٹریم میڈیا پہ نہیں دکھائی جا رہی تھیں، سینسر بھی ہو رہی تھی، تو اپوزیشن نے اس کا اہتمام کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لائیو ملک کے طول و عرض میں یہ اے پی سی کی جتنی بھی کانفرنس ہے وہ پہنچے، تو اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ تو مولانا صاحب کو بتایا گیا جی یہ لائیو جا رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں پڑھنا، یہ پڑھنا ہے۔ وہ آلموسٹ پورے پاکستان نے دیکھا۔ بہرحال مولانا صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ فوری طور پر استعفے دیے جائیں۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگرچہ جب بھی احتجاج ہوتے ہیں تو اس میں کسی حد تک عوام جو ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اس کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں۔ اس میں جب آپ اپوزیشن پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہو، جیسے بل پاس کروائے جا رہے ہیں، آپ واضح اکثریت میں بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ بل پاس ہو جاتے ہیں حکومت کی طرف سے، کاؤنٹنگ میں مشیر بھی گنے جا رہے ہوتے ہیں اور جو منتخب نمائندے نہیں ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی گنے جا رہے ہوتے ہیں، اور آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ تو جب اتنا زیادہ پریشر ہوگا اور آپ کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہوگا، تو بیسیکلی جو اے پی سی تھی اس کے پیچھے اصل مقاصد جو تھے وہ یہ تھے کہ جو اپوزیشن کو اس کا حق دیا جائے، میڈیا کے اوپر اس کی کوریج نہیں ہوتی، پارلیمان میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے جو اے پی سی تھی۔ باقی ظاہری بات ہے اگر صرف عوام ہی فوکس ہوتی تو عوام کے اوپر پھر جب چینی آپ کی 52-55 سے یا 60 سے 110 تک پہنچ گئی، جب آٹا آپ کا 40 سے 67 روپے یا 70 روپے تک پہنچ گیا، روٹی آپ کی مہنگی ہو گئی، پیٹرول ایک ہی دن میں 20-25 روپے بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت آپ نہ احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، نہ آپ اے پی سی بلاتے ہیں، صرف ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر یا کسی چینل پہ آپ آ کے 2-4 باتیں کرتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں سیاسی ایجنڈا زیادہ تھا، لیکن یہ کارگر تھا۔ جو مخالفین ہیں اپوزیشن کے، جو حکومتی حلیف ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گٹھ جوڑ تھا ان لوگوں کا جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈالا جائے، لیکن جو حکومت مخالف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سیاسی گٹھ جوڑ تھا اور اس کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ مولانا فضل الرحمان ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ آپ فوری استعفے دے دیں یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان کے بارے میں جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں یا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن 2-4 چیزیں آپ سے ڈسکس کر دیتے ہیں۔
جو باقی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو کیوں پوسٹ پون کرنا چاہ رہی ہیں، آگے 3-4 مہینے آگے لے کے جا رہی ہیں. اسی وجہ سے ایک پلان بنایا گیا کہ پہلے شہروں میں اور صوبائی سطح پر جو ہے دھرنے یا احتجاج کیے جائیں گے، جلد سے ریلیاں کی جائیں گی، اور اس کے بعد بھی اگر حکومت نہیں ہلتی تو پھر جا کے جنوری میں یا فروری میں ایک لانگ مارچ کی ہوگا تمام صوبوں اور تمام اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہاں تک نوبت پہنچتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ یہ دھچکا یا یہ پریشر برداشت نہیں کر پائے گی، اور اس سے پہلے وہ بیسیکلی اپنے جو ورکرز ہیں انہیں موبلائز کریں گے، اپنے ورکرز کو متحرک کریں گے اور اس سے پریشر ڈیولپ کریں گے حکومت پہ بھی، اور حکومت کو جو لانے والے ہیں مقتدر حلقے جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مولانا فضل الرحمان کا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا. 2 بڑے مسائل ان کے سامنے ہیں. ایک سینٹ کا الیکشن ہے، اپوزیشن چاہتی ہے کہ پہلے جلد سے جلوس کر کے ایک اسٹریٹ پاور شو کی جائے اور پریشر ڈیولپ کیا جائے، اور تب تک جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ بھی گزر جائیں، اور اگر استعفوں کی بات آئے بھی تو اس کے بعد استعفے دیے جائیں. جو پارٹیز ہیں دونوں، نون لیگ کے پاس کثیر تعداد میں ایم پی اور ایم این اے خاص طور پہ پنجاب میں ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو انہیں وہ حکومت چھوڑنا بھی انتہائی مشکل فیصلہ لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انہیں ٹائم بھی مل جائے گا موبلائز کرنے کا اپنے ووٹرز کو. لیکن میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں کہ جو ٹائم فریم انہوں نے دیا ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. اس میں اگر آپ اسلام آباد آتے ہیں تو اسلام آباد کا موسم انتہائی سرد ہوتا ہے، اور لاسٹ ٹائم جب مولانا فضل الرحمان آئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1-2 دن بارش ہوئی، اور اس وقت اتنی شدید سردی تھی اور بارش میں اتنی مشکلات تھیں کہ جو مخالفین تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پسند نہیں کرتے، یا ان کے مخالفین تھے یا حکومت کے حلیف تھے، وہ بھی افسردہ تھے اس وجہ سے کہ یار اتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ سردی میں ہیں اور ان کے پاس کوئی اس طرح کا بارش سے یا سردی سے بچنے کا اس طرح کا انتظام نہیں ہے. اگرچہ بڑا ڈسپلنڈ اور بہترین قسم کا وہ دھرنا تھا، کوئی اس طرح کی توڑ پھوڑ یا محاذ آرائی اس طرح کی شدت پسندی ہمیں نظر نہیں آئی. بڑے عرصے سے ہم مختلف جگہوں پہ اسلام آباد میں مختلف پارٹیز کے جو جلسے دھرنے ریلیاں دیکھتے آ رہے ہیں، تو یہ دھرنا جو ہے ایک الگ قسم کا تھا. بہرحال مولانا فضل الرحمان کیا سوچتے ہیں، شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے، ان کے جلسوں سے نظر بھی آئی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پچھلی بار انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ یا دھرنا کیا جو کہ اپنے نتائج تو حاصل نہیں کر پایا، مثبت نتائج، لیکن انہوں نے ایک بڑا پاور شو کیا. تو وہ سوچتے ہوں گے کہ اگر باقی پارٹیز بھی ان کے ساتھ ہیں تو پھر جو ہے اگر اسٹریٹ پاور شو کی جائے گی تو حکومت کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب شاید یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ پچھلی بار ہاتھ ہو گیا تھا، تمام پارٹیز نے انہیں آگے کر کے اور نیچے سے سیڑھی کھینچ لی تھی. شاید وہ اس لیے بھی اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ جب سب لوگوں نے استعفے دے دیے اجتماعی طور پہ تو پھر سب کے لیے ایک جیسا گراؤنڈ ہوگا، سارے ایک جیسی ایفرٹ کریں گے اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ سارے اکٹھے ہوں گے. حکومت کے خلاف جو محاذ ہے اس پہ سارے یکجا ہو جائیں گے. شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال حکومت جو ہے وہ اسے الگ طریقے سے ٹیکل کرے گی. ابھی بھی پریس کانفرنسز شروع ہو گئی ہیں. حکومت 3-4 طریقے اپنائے گی. ایک اس کے جو ماؤتھ پیسز ہیں ان کو ٹیلی ویژن سکرینوں پہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے نظر آئیں گے، اپوزیشن کے اوپر الزامات لگاتے، غداری کے الزامات لگاتے، اسے انڈیا سے جوڑتے اور اپنی کرپشن بچانے کی تحریک اور اس طرح کے نعرے آپ کو نظر آئیں گے. دوسری طرف پریس کانفرنسز ہوں گی
آئے روز ایک دو لیڈران جو ہیں وہ پریس کانفرنسز کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نیب ہے جو کہ ظاہری طور پہ یوں لگتا ہے کہ وہ انتقامی کارروائیاں کرتا ہے اور پیچھے آپ کو اس کی پوری تاریخ ہے آپ کو نظر بھی آیا ہوگا، تو نیب کو متحرک کیا جائے گا اور اس بار یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تک نہیں رہے گا بلکہ اس کا دائرہ کار بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے نواز شریف کو بھی نوٹسز بھیجے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جلد سے جلوس سے ریلیاں ہوتی ہیں تو اس میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی۔ میرے خیال میں حکومت جو ہے وہ اس قسم کا رد عمل دے گی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگرچہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ انہیں سیاست نہیں آتی، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ خود کو سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور اپنے جو ماؤتھ پیسز ہیں، جو سپوکس پرسن ہیں، ان کے ذریعے یا پھر ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہی انہیں سنبھالیں۔ اب بھی شاید وہ تھوڑا بچ بچاؤ کریں۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ شاید کچھ لوگوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو یہ کمپلین بھی کی ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائیڈ لائن پہ رہیں گے اور اپنے جو اوپنرز ہیں ان کو کھلانے کی کوشش کریں گے یا پھر تھرڈ امپائر کے اوپر سارا کا سارا کچھ چھوڑ دیں گے۔ وہ آگے کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے۔ دوسری بات، نواز شریف کی تقریر آپ نے سنی۔ پہلے یہ بھی میں بتا دوں کہ تجزیاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں، کوئی پسند کرتا ہے ناپسند کرتا ہے، وہ آپ کی اپنی رائے ہے۔ کسی نے تقریر پسند کی یا نہیں پسند کی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، لیکن اگر کلی طور پہ آپ تقریر کو دیکھیں تو یہ نواز شریف کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان سے بالکل مختلف ہے۔ سوچا یہ جا رہا تھا کہ 1 سال یا 1.5 سال کی خاموشی کے بعد نواز شریف کو بولنا مشکل ہوگا، اور اگر وہ بولیں گے تو وہی اپنا راگ الاپیں گے، اپنے دکھ درد بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی یا نیب کو ہمیں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہے یا عدالتیں یوں کر رہی ہیں، مطلب اپنی آپ بیتی وہ بتانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ انہوں نے چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو اپنی اس ڈیبیٹ میں کور کیا اور بڑے واضح انداز میں اور اعتماد کے ساتھ انہوں نے بات کی۔ جہاں مقتدر حلقوں کی بات ہے ان کو انہوں نے اچھی طرح رگیدا، اور ساتھ ہی جو دفاعی ادارے ہیں ان کے لیے ایک نرم گوشہ بھی رکھا کہ یہ ہمارا دفاع جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو سیاست میں انٹرفیرنس ہے یہ اب بند ہو جانی چاہیے۔ یہاں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ایک ڈکٹیٹر کی گود میں پلے بڑے، سیاسی پرورش ان کی جو ہے وہ وہاں ضیاء الحق کے بارے میں وہ کہتے ہیں، اور اب وہ کس منہ سے یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی سے مراد کے زیادہ تر جو اوپر آئے، ان میں وہ اکثر سہارے لے کے ہی آتے ہیں، لیکن سیاست میں آنے کے بعد 10 15 20 25 سال گزارنے کے بعد انہیں اصل احساس ہوتا ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سسٹم تو اسی طرح چل رہا ہے اور اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ادارے کو اپنی حد میں کام کرنا چاہیے، یہ آپ کو 20-25 سال بعد احساس ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب شاید واحد سیاستدان ہے جو شروع میں تو یہی موقف رکھتے تھے، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ جب تک یہ موقف ہے جو کہ اصولی موقف تھا کہ باقی اداروں کی سیاست کے اندر انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے، ان کا اصولی موقف تھا، لیکن جب وہ اس سے پیچھے ہٹے تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم بھی بنے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی عمران خان صاحب اگر انہیں سیاست سے بے دخل کیا جاتا ہے یا انہیں نکالا جاتا ہے خاص طور پر، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پرانا عمران خان آپ کو دوبارہ نظر آئے گا، وہ اس کو بالکل ہلکے نہیں لیں گے۔ نواز شریف صاحب
کی جو تقریر ہے اور یہ جو اے پی سی ہے، اس کے بعد ہی خبریں چلیں کہ اپوزیشن رہنما جو ہیں وہ آرمی چیف سے انہوں نے ملاقات کی۔ یہ خبر بیسیکلی 1-1.5 ہفتہ پرانی تھی، جسے اب چلایا گیا۔ بیسیکلی ساری ڈیبیٹ جو ہے نواز شریف کی تقریر کے بعد اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ ہم جب اے پی سی کو دن کے وقت کور کر رہے تھے تو مختلف دوست جرنلسٹ جو ہیں ان کا تجزیہ آپ تک پہنچا رہے تھے، اس میں اصغر حیات صاحب نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کی تقریر رکھ کر اے پی سی نے بیسیکلی ساری توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ کروا لینی، اور وہی ہوا۔ تمام ڈیبیٹ جو ہے نواز شریف کی تقریر پہ چلی گئی اور اے پی سی کا بیانیہ کچھ حد تک دب گیا۔ بہرحال خبر اصل میں یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں نے ملاقات کی، وہ گلگت کے حوالے سے کچھ میٹنگز تھی جس میں اپوزیشن اور حکومتی لوگ بھی شامل تھے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کا خاص آدمی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے اس میٹنگ سے بھی پہلے وہ ملا۔ اس میں جنرل فیض صاحب وہ بھی موجود تھے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور جو نمائندہ تھا اس نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ہمارے اوپر پریشر زیادہ بڑھایا جا رہا ہے اور یہ ایک حد سے زیادہ ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اب اور مزید پریشر برداشت کرنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی ہم کریں گے۔ تو آگے سے ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ اس حکومت کو 3 سال پورے کروائے جائیں گے اور سسٹم اسی طرح چلے گا جیسے چل رہا ہے۔ آپ کو اپنی لیمٹس میں رہنا ہوگا، کسی قسم کی بھی جو محاذ آرائی ہے یا آپ کہہ لیں کہ سڑکوں پہ آ کے آپ دھرنے کر کے اور اس طرح کے حکومت کو پریشرائز کریں گے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی، سخت رد عمل آئے گا۔ تو اس میں جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آگے سے جو نمائندہ تھا نواز شریف کا خاص آدمی، اس نے یہ بتایا کہ ہماری جو ہے برداشت کی حد ہو چکی ہے اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ تھا، اور بھی اس میں تفصیل تھی۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نواز شریف نے یہاں انٹری کی۔ اس سے پہلے اے پی سی میں نواز شریف کی تقریر یا ان کی شمولیت نہیں تھی، اور شاید اسی کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، جب نواز شریف نے بھی اوکے کیا تو وہ بھی اس میں اے پی سی میں ہوئے، اس سے اے پی سی میں جان پڑی، اور اس سے آپ نے دیکھا کہ باقی جو اے پی سی اس سے پہلے ہوئی ان سے یہ مختلف تھی۔ اب آگے کیا کرتے ہیں اس کا ابھی کہنا انتہائی مشکل ہے۔ جلسے جلوس دھرنے یہ بہت بڑے بڑے ہوں گے، لیکن یہاں پہ ایک کال سے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، موقف بدل جاتے ہیں سیاستدانوں کے، چاہے وہ حکومت میں ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں۔ محکمہ زراعت کی طرف سے، بلکہ اب آپ انہیں محکمہ سیمٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو کال آ رہی ہیں وہ سیمٹ ایجنسی کی طرف سے آ رہی ہیں کہ جی ہمارا سیمٹ پہنچا دیں، اور اس طرح کی ہیں۔ تو آپ محکمہ زراعت کی بجائے محکمہ سیمٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے جو کالز آتی ہیں اس سے پھر موقف بدل بھی جاتے ہیں۔ فی الوقت جو ہے وہ صورتحال یہ ہے۔ اب یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ کون پہلے کہاں تھا، جیسے جو حکومت کے مخالفین ہیں وہ عمران خان صاحب کے پرانے بیانات اٹھا کے رکھتے ہیں کہ یہ کہتے تھے اور اب یوں ہو رہا ہے، اور جو حکومت ہے وہ اپوزیشن کے پرانے بیانات کوٹ کرتی ہے کہ پہلے ایسے تھے، پہلے یوں تھے، فلاں کا سہارا لیا اور اب یہ اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ عوام کو گھمایا جاتا رہتا ہے، یہ اپنے معاملات ان کے طے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ بل پاس ہوئے، ان میں بھی آپ نے دیکھا اجلاس ملتوی ہوئے اور اس کے بعد ڈیل ہوئی اور اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ تو یہ گھماتے رہتے ہیں اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں۔ آج جو ہے ہم پچھلوں کو روتے رہیں گے، جب یہ چلے جائیں گے کوئی اور آئے گا تو ہم اس وقت پھر پچھلوں کو رو رہے ہوں گے، اور اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا، ہم بھی اسی طرح روتے اور نوح کناہ رہیں گے۔ حالانکہ ہمیں پریزنٹ پہ نظر رکھنی چاہیے، حال اپنا بہتر کریں۔ جب یہ گزرے گا تو یہی ماضی ہوگا، یہ میں بارہا اپنے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں۔
اگر اس وقت آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے، حالات بہتر کر سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے، تو وہ حکومت ہے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہے اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں انہیں ہم پیٹتے رہتے ہیں۔ حکومت کو مثبت تنقید کے ساتھ، تعمیری تنقید کے ساتھ اس کو آئینہ دکھاتے رہیں۔ اگر حکومت کوئی کام کرتی ہے تو ظاہری بات ہے پورے ملک کی بہتری ہے۔ اگر آج ہمارا اچھا ہوگا، یہ گزرے گا تو کل اچھا ہوگا، اور جب حال اچھا ہوتا ہے تو مستقبل اچھا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔